ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مل جائے، جسے آپ کی محبت کا جام مل جائے، وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے، من حبانی کانا مائیا فی الجنتی، اے میرے غلاموں مجھ سے محبت کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر اور صلہ کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کانا مائیا فی الجنتی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں میری رفاقت عطا فرمائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ عرفہ مقام، کہاں پر ہم گناہ گار، یعنی ہم گناہ گاروں کو محبت مصطفیٰ کا صدقہ میرے نبی کی رفاقت مل رہی ہے، تو ہم اپنے مقدر پر کیوں نہ قربان جائیں، کیوں نہ اپنے مقدر پر رشک کریں، کیوں نہ اپنے مقدر کو خراج تحسین پیش کریں۔ اللہ نے ہمیں کیسا لجپال نبی عطا فرمایا، من حبانی کانا مائیا فی الجنتی، مجھ سے محبت کرو۔ یہ محبت کرنا قیامت والے دن ایسا کام آئے گا کہ اللہ رب العزت جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرمائے گا۔ اب ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے قول و افکار کی روشنی میں بہت واضح ہے، بہت کھلا ہے۔ ہمیں نہ نماز پر ناز ہے، نہ عز و نیاز پر ناز ہے، نہ سوز و گداز پر ناز ہے، نہ تلاوت و عبادت پر ناز ہے، نہ خشیت پر ناز ہے، نہ گریہ زاری پر ناز ہے، نہ تہجد گزاری پر ناز ہے، نہ شب داری پر ناز ہے۔ اگر ناز ہے تو محمد عربی کی غلامی پر ناز ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ جسے کہتے ہیں معاشر وہ عید اہل سنت کی، جسے کہتے ہیں معاشر وہ عید اہل سنت کی، ادھر دیدار حق ہوگا ادھر صورت محمد کی۔ ذرا چشمے تصور میں وہ منظر لائیں، ایک طرف ہم گناہ گار اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کیے ہوئے، اپنے گناہوں پر پریشان، افسردہ، رنجیدہ، ندامت کا پیکر بنے ہوئے، دوسری طرف والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، مازاق کا سرما ہوگا، وجہ اللہ کا چہرہ ہوگا، ید اللہ کے ہاتھ ہوں گے، وما ینطق کی زبان ہوگی، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ جھنڈا اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کا حسن و جمال پورے جوبن پر ہوگا، دریائے جود و سخا ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، اللہ کی پاک بارگاہ سے اعلان ہوگا وشفا تشفا وسل توتا، اے میرے نبی یہ ساری خدائی تیری ہے، نام لے لے کر جسے مانگتے جاؤ گے میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اے مسلمانوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کل قیامت والے دن مقام محمود پر پتہ چلے گا دنیا میں میرے نبی سے محبت کرنے کا مقام کیا ہے، دنیا میں میرے نبی کو پکارنے کا مقام کیا ہے، دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا رشتہ قائم کرنے کا مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ جو آج اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی سانسیں عطا فرمائی ہیں، یہ جو موقع عطا کیا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں، زندگی کی قدر کریں، زندگی کی ہر گھڑی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے کر دیں، تو یقین جانیے اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے گا۔ کمی ہمارے اپنے اندر ہے، اور صاحب دل ہونے کا دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں کہ لیکن میں دعوت فکر دیتا ہوں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ قیامت کا دن بڑا پرخطر ہے، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ قیامت کا دن بڑا وحشت والا دن ہے، اذیت والا دن ہے، کربناک کیفیت والا دن ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، میرا وجدان یہ کہتا ہے اور ہر عاشق صادق کا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تخت عدالت پہ خدا ہوگا، تخت شفاعت پہ مصطفیٰ ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ساری دنیا نفسی نفسی پکارے گی، میرے آقا امتی امتی فرمائیں گے۔ اذا کان یوم القیامت، جب یہی قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین و خطیبہم، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ میں سارے نبیوں کا امام اور خطیب بنوں گا، وصاحب شفاعتہم، صاحب شفاعت بنوں گا، شفاعت کا دروازہ دست مصطفیٰ سے کھلے گا۔ گویا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کی منظر کشی فرمائی کہ معاشر میں کسی نے بھی میری بات نہ پوچھی، حامی نظر آیا تو بس ایک تو نظر آیا،
بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا خریدار ہمیں تو نظر آیا۔ ہم گناہ گار جب میدان قیامت میں اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی وسیلہ تدبیر تلاش کریں گے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ جب ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر دیکھیں گے تو یوں التجا کریں گے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ ہم غلاموں کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اس لیے دنیا میں بھی ہم اپنے نبی کے حوالے، قبر میں بھی اپنے نبی کے حوالے، میدان معاشر میں بھی اپنے نبی کے حوالے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی امیر المومنین، آپ سے یہ پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو میری جان پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فوراً فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اے عمر غور سے سن لو، تم میں سے کوئی بھی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھے۔ گویا معلوم ہو گیا کہ ایمان کی محبت بعد میں ہے، جان کی محبت بعد میں ہے، مال کی محبت بعد میں ہے، اہل و عیال کی محبت بعد میں ہے، جاہ و جلال کی محبت بعد میں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ہے۔ جس کا یہ تعلق مضبوط ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہے، اس کا وجدان بھی مضبوط ہے، اور قرآن کے ساتھ بھی اس کا رشتہ مضبوط ہے۔ شرط یہ ہے کبھی قرآن کو صاحب قرآن کی محبت میں ڈوب کر تو پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا بظاہر تمہاری نگاہیں قرآن مجید کے صفحات پر ہوں گی، دل کی دنیا مدینے والے کے جمال کی تلاوت کر رہی ہوگی۔ اور یہ مقام اللہ رب العزت عاشقوں کو عطا کرتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا اے نظر کیا دیکھے۔ محبت مصطفیٰ ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے، ہمارے پاس کل کائنات ہے، اور ہر صحابی کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی بھی عمل پر، کسی بھی تقوی کی دنیا پر ناز نہیں تھا، اگر ناز تھا تو اپنے نبی کی نسبت پر ناز تھا، اس لیے کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ جسے میرے نبی کا سہارا مل گیا وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا۔ اور ذکر ہو رہا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا، یہ وہ پاکیزہ نورانی طیب و طاہر گھڑیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت سارے ابواب کے ساتھ منسوب ہے، بہت سارے ابواب کے ساتھ خاص ہے، یہ مہینہ بہت زیادہ عزت و عظمت والا ہے۔ اب 3 رمضان المبارک کو ہی آپ لے لیں، 3 رمضان المبارک کا جو دن ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے یوم وصال کا دن ہے۔ تو آپ کی وہ عظیم شخصیت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے کیسی محبت ہے، اس لیے کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عظمت اور شان دیکھیے کہ جو فاطمہ سیدہ بھی ہے، جیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، مخدومہ بھی ہے، جو اصل بھی ہے، جو اصول بھی ہے، جو بطول بھی ہے، بنت رسول بھی ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب فاطمہ کا نور میرے بطن اقدس میں منتقل ہوا تو میں روزانہ جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایسی محبت فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، میرے آقا کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر میرے آقا کبھی فاطمہ کی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی فاطمہ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی فاطمہ کے رخساروں کو چومتے ہیں۔ اور میرے نبی نے یہ فرمایا یہ میری بیٹی زہرا ہے، زہرا کا مطلب ہے جنت کی کلی، جب میں فاطمہ کو چومتا اور سونگتا ہوں اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، جن کے چومنے اور سونگنے سے اگر میرے نبی کو جنت کی خوشبو آ سکتی ہے تو کیا وہ فاطمہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں نہیں لے جا سکتی؟ ہمارا عقیدہ صاف واضح ہے،
باغ جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان عظیم ہستیوں کے جو ایام ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے جنتی حوریں جو ہیں میری بیٹی فاطمہ کو غسل اول دینے کے لیے نیچے زمین پر آئی ہوئی ہیں۔ ہر حور نے اپنے سر پہ کوثر کا مٹکا اٹھا رکھا ہے، انہوں نے ہاتھوں میں سنہری تشت تھال پکڑے ہوئے ہیں کہ جن میں بٹھا کر وہ سیدہ کو غسل اول دیں گی۔ پھر آخر کار حوروں نے سنہری تشت میں تھال میں سیدہ کونین کو بٹھا کر آب کوثر کے ساتھ، کوثر کے پانی کے ساتھ غسل اول دیا۔ گویا ہر کوئی کیسے سمجھے گا سیدہ طیبہ طاہرہ کا مقام؟ بات صرف یہ ہے جس کو غسل اول دینے کے لیے آسمان سے جنتی حوریں آئیں اسی کو زبان محبت میں فاطمہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو شادی ہوئی ہے اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اب ہونا بھی یہی چاہیے تھا، علی کا تعلق تھا خدا کے گھر سے، فاطمہ کا تعلق تھا مصطفیٰ کے گھر سے۔ اب طے یہ پایا کہ بارات آئے گی خدا کے گھر سے، جائے گی مصطفیٰ کے گھر میں، اور ایسی شادی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر رمضان المبارک کا سارا مہینہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ عزت و عظمت والا ہے، شان اور شوکت والا ہے۔ 21 رمضان المبارک کا جو دن ہے وہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت کا دن ہے۔ تو ہم تھوڑی سی آپ کی سیرت، آپ کے کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو اپناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔